کو سارا ایک تشدد جو جس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے، جس طریقے سے ٹریننگ دی، وہ بتاتا ہے کہ جو ڈرل مشینیں ہوتی ہیں نا، وہ جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے جنہیں پیپلی آپ کہتے ہیں، کہتا ہے ہمیں باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی تھی اور ہم ان کو پکڑ پکڑ کے ان کی کن پٹیوں کے اندر ڈرلیں مارتے تھے. آپ یقین کریں، یعنی کہ یہ جو تشدد آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمارے جیسے آپ تھے، میں نے کل ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جی 5th جنریشن وار لڑنی ہے آپ نے، اور آپ نے غزوہ ہند کرنا ہے، اور غزوہ ہند آپ نے ہند کو، بھائی ہند کا غزوہ تو مسلمانوں نے کرنا ہے، یا کسی مسلمان آرمی نے کرنا ہوگا، یا کسی ایمان والی طاقت نے کرنا ہوگا. غزوہ ہند جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی گی سامراجی ایک فوج جس نے ہمیشہ اپنے جو امپیریل لارڈز ہیں ان اچھا اپنے امپیریل. اوسی بھائی، میں آپ کو تھوڑا سا ٹوک کے تو آپ اسی پہ جاری رکھے گا. جی شور. اس لڑکے پہ، اس کی فیملی پہ اتنا ٹارچر ہوا سر کہ وہ مذہب اسلام ہی چھوڑ گئے. اتنا پیارا لڑکا، اتنا پڑھا لکھا لڑکا. جی سر کنٹینیو. جی بالکل، ہمارا تو جس لڑکے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ تو اب یہاں آج کل اس ہر ایک بندے کی زندگی میں نا ایک جیسے یہ ایک واٹر شیڈ ایونٹ ہوتا ہے نا، کہ جب آپ اپنی جو آپ کا فطرت ہے جو آپ کی، ٹھیک ہے، آپ فطرت کے مخالف سمت میں چلتے ہیں تو آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے. تو اس زخمی روح کی پیمند کاری کے لیے پھر مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں. میں جس لڑکے کی بات کروں، یہاں پہ امام مسجد ہے آج کل، یعنی وہ مسجد کا امام ہے، اور ماشاءاللہ بڑا فصیح و بلیغ قسم کا اسلام کے اوپر بیان کرنے والا ہے، رائٹ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ جس طریقے سے آج یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، ہماری آج 16,000 سے زائد بچے اور بچیاں انہوں نے قید کر رکھے ہیں، اور بہت سی ہماری ایسی خواتین ہیں عابد بھائی جو انہوں نے نجی جیلیں بنائی ہیں. آپ کو پتہ ہے ان فوجیوں نے نجی جیلیں بنا رکھی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایک تو جیل ہے نا کہ جو آپ کی سرکاری مینول کے مطابق آپ کی ایک جیل ہے، اس جیل میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، آپ کے کچھ قانونی تحفظات ہوتے ہیں، کچھ چیزوں تک آپ کی ایکسیس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں یا قانون دانوں کی آپ تک ایکسیس ہوتی ہے. لیکن جب یہ نجی جیلوں میں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو، جیسے عمران ریاض ہے، اسی طریقے سے ہماری پی ٹی آئی کی بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ان کی نجی جیلوں میں ہیں سر. تو یہ کہانیاں جیسے عافیہ صدیقی کو انہوں نے بیچا، ٹھیک ہے، تو یہ ظلم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے جو یہ قوم اپنے خون کے ساتھ لکھ رہی ہے. اور یقین کریں کہ یہ ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ، ایک ایک ظلم کی جو داستان ہے یہ آرکائیوڈ ہوگی، یہ ڈیکومنٹڈ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی. تو اوور ٹو یو عابد بھائی. یا اچھا سر جی، یہ ایک سر سیکنڈ فہیم بھائی کی طرف لے کر آتے ہیں. فہیم بھائی، اچھا میں کچھ تو میرا پرسنل فون آ گیا تھا تو میں اس میں زیادہ آپ کی بات نہیں سن سکا. میں صرف آپ کے سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انیشلی یہ جو انہوں نے سارا کچھ کیا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے، اس کے بعد اوبیسلی اس کی ڈیموگرافیز چینج ہو گئی ہیں، تو یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ جو سارے سیل بنائے ہیں، یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو گوانٹانامو بے بھیجا، تو کیا ہے یہ از اٹ ڈوئنگ فار دی آئی ایس آئی اور دے ڈوئنگ فار دی امریکن گلوبس؟ اوسی بھائی. جی فہیم بھائی، یہ بیسکلی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، بلکہ ہمیں نا آج یا کل ایک ٹاپک ہے کہ جو اوورسیز ہم پاکستانی ہیں فہیم بھائی، ٹھیک ہے، تو جیسے جو رائز آف چائنا ہے، جیسے چائنا ایک بہت بڑی طاقت بنا، ٹھیک ہے، تو اس بہت بڑی طاقت بننے کے اندر جو سب سے کلیدی کردار ادا کیا وہ چائنیز ڈائسپورا نے کیا، رائٹ، ان 80s، وہ 1980 کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. جو ان کا اس وقت ڈی پانگ، آپ کو یاد ہو اگر میں پروننسیشن میری ٹھیک ہے، تو جب یہ کیپٹلسٹ اکانومی کو جب انہوں نے نیا کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا
جو پارٹیسپیشن ہے، یعنی آج بھی جو چائنا کی خارجہ پالیسی بنتی ہے، اس خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے، رائٹ، یعنی کہ اس کے اندر ایک پریویلیج، ایک اسپیشل سیکشن، ایک پریویلیج جو ہے خارجہ پالیسی کی، چائنیز خارجہ پالیسی کی، وہ ان اوورسیز پاکستانی کے سوری اوورسیز چائنیز کے لیے ریزرو ہیں وہ کچھ پریویلیجز، رائٹ. تو وہ ان کے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یو ایس کے جو ہیروز ہیں انڈیپینڈنس کے، تو اس میں تو وہ پورا ایک اسٹرکچر ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، پوری ایک اس میں ایک چیزیں ہیں ساری ڈاکیومنٹڈ. تو اس پہ ہم فہیم بھائی کبھی اس سبجیکٹ پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، ایلیبریٹ کریں گے اس چیز کو بھی. اچھا نہیں، تو میں نے صرف آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اوبیسلی میرے پاس بھی بہت ساری انفارمیشنز آتی رہی کہ انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو پکڑا جو ٹیکنیکلی ایک کنٹری کے لیے ایسٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں جو اوپر پہ جو چین آف کمانڈ کے لوگ جو ڈیفرنٹ کرپشنز کرتے ہیں ان کو ٹچ کیا، تو جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا. لیکن آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سیل، جس کے ایک دیکھیں نا، ہر جس بھی کنٹری میں چلے جائیں ان کا ایک سیل ایسا ضرور ہوتا ہے. یہ ویسے بھی کسی بھی فوج کا ایک اپنا وے آف ورکنگ ہے. اچھا، لیکن ایسے لوگوں کو پکڑنا جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، دیٹ از ریئلی سرپرائز فار می. ٹھیک ہے، سو یہ obviously اس کا مطلب ہے کہ یہ سیل انہوں نے بظاہری طور پہ تو اپنی آئی بی یا آئی ایس آئی ہیں جو ہمارے اپنے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کے لیے بنائے ہوئے تاکہ لوگ غداری نہ کریں، لیکن اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ میرے لیے تھوڑا سا دکھ کی بات ہے. اس لیے کہ سٹوریاں میں نے بہت ساری سنی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، سولت مرزا سے لے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو کرتے رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے، تو پھر انہی لوگوں کو کیا استعمال کرتے رہے ہیں؟ یہ بائی ڈیزائن بنایا ہے یا یہ امریکن لابی تھا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر اپنی کنٹری کے لیے کرتا ہے، سے فار ایگزامپل سی آئی اے ان کا اپنا سیل ہے، پاکستان کا آئی بی آئی ایس اے جو بھی ان کی ڈفرینٹ ادارے ان کا سیل ہے، انڈیا کا اوبیسلی را ہے، جیسے مطلب ہر کنٹری کا ہے. لیکن اس طرح اپنے کوالیفائڈ لوگوں کو پکڑنا، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو پھر کسی تھرڈ پاور کی ڈومین پہ چل رہے تھے نا. جی فہیم بھائی برٹن مجھے دیجیے گا صرف، برٹن مجھے برٹن 30 چل رہے سیکنڈز دیجیے گا. عابد بھائی ذرا 30 سیکنڈز دیجیے گا. فہیم بھائی ابھی پتہ نہیں آپ نے بشیر الدین محمود، ڈاکٹر بشیر الدین محمود کی میں نے ابھی بات کی، آپ نے سنی یا نہیں؟ نہیں، تو میں نے نہیں سنی جی کیونکہ میرا فون آ گیا تھا. سوری. جی سر، وہ آپ کے جو ہیوی واٹر ریئیکٹر، پہلا ہیوی واٹر ریئیکٹر جو آپ کا بنایا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ دیٹ واز دی فرسٹ بریک، ٹھیک ہے نا. بعد میں جو آپ نے گول اچیو کیا وہ تو بعد کی منازل تھی نا. جیسے انریچمنٹ کی اسپیشلٹی تھی ڈاکٹر قدیر صاحب کی، تو اس انریچمنٹ کو انیشیٹ کرنے کے لیے، اس پروسیس کو چلانے کے لیے ہیوی واٹر، تو ہیوی واٹر کا پہلا ریئیکٹر بشیر الدین محمود، ڈاکٹر بشیر الدین محمود نے بنایا تھا. وہ تو دور سے ہی وہ ساتھ تھا آپ کے. تو اس ٹھیک. کو ابھی یہ مشرف دور میں ان کو پکڑا گیا، اور سی آئی اے کا ڈیٹینشن سینٹر ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے. اب ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، اس وقت تھا وہ. تو ان کے حوالے کیا گیا ان کو، ٹھیک ہے. وہ 40 روز انہوں نے اس پہ، یہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں ڈاکٹر قدیر کو انہوں نے تذلیل کی، ڈاکٹر قدیر 40 روز رکھا، رائٹ. اور اس کے بعد پھر بہرحال انہوں نے اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگائیں، وہ ایلیگیشن پھر بھی کئی سال بعد میں سپریم کورٹ میں چلتی رہی، وہ میرا حال ابھی تک بھی چل رہی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک ریسنٹلی کتاب آئی ہے آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے، نو ایگزٹ فرام پاکستان.
ٹھیک ہے یس جی وہ میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں، کتاب تو جی ابھی تک نہیں پڑھی، لیکن یس میں آپ کو بھیج دوں گا PDF ورژن اگر آپ اف یو آر انٹرسٹیڈ، لیکن آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنا آپ کام کر رہے ہیں کہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس میں جو ایک ان کی ہے نا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا، ٹھیک ہے، تو جو ڈی اسٹیبلائزنگ ان کے ایجنٹس ہیں پاکستان کے اندر، رائٹ، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم رکھنا ہے، تو پاکستان کو غیر مستحکم رکھنے والے سب سے ان کے جو بہترین گھوڑے ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے GH کے گھوڑے ہیں، رائٹ، اس میں پوری انہوں نے ڈیٹیل بھی دی ہے، ایک بات۔ دوسری، ان کے بہت سے فیکٹرز میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کا برین ڈرین کیا جائے، رائٹ۔ بہت سے اسکالرشپس ایسے ہیں فہیم بھائی، وہ پاکستان میں چلتے ہیں، جو بہت سے ایسے اسکالرشپس ہیں، اور یعنی کہ نظر ظاہر آپ کو یہ آتا ہے کہ یہ نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کے ہر پروفیشنل ادارے کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر جو آپ کے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، جو بچے، رائٹ، جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ہر سال، وہ تقریباً 7,500 سے 8,000 بیسٹ برین جو ہیں، ان بیسٹ برینوں کو ایک ڈیزائن کے تحت آپ کو تو یہ نظر آئے گا نا جی، ٹھیک ہے، US نے 3,000 دے دیے، 500 جو ہے اس نے UK نے وظیفے دیے بچوں کو، آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، یا آپ کے 2,000 ہیں جو یورپ نے دے دیے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا جو نو ایگزٹ فرام پاکستان پڑھیں گے نا آپ، تو اس میں پاکستان کو غیر مستحکم رکھنے کے لیے GH کی ایجنٹی پلس آپ کا برین ڈرین، یعنی کہ آپ کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کو وہاں سے لے کے جانا، ٹھیک ہے، جی اور ہاں پھر سر بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس نے بک میں یہ بات، یہ تو بائی ڈیزائن ہے نا یہ والی تو بات، اور اس کا اعتراف بھی کیا اس نے، لیکن یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ جو آپ کے جسے کہتے ہیں سمبل آف ایکسیلنس، کسی بھی قوم کی سر ترقی کے اندر اس کی جو اس کی اسپریچولیزم ہوتی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو روحانی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اور اس کی اسپریچولیزم کے اندر ایک بہت بڑی جو چیز ہوتی ہے کہ اس کے جو سمبل آف ایکسیلنس ہوتے ہیں، جو اس کے اس معاشرے کے جو ہیروز ہوتے ہیں، دیکھیں ہماری آزادی کی تحریک تھی، تو ہمارے جو اس وقت روحانی پیر مثلا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی مثال میں ہم، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو سمبل آف ایکسیلنس ہوتے ہیں نا، چاہے مختلف فیلڈوں کے اندر ہوتے ہیں، یہ ایک معاشرے کو اسپرچولی بھی بہت آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کسی معاشرے کو آپ نے اگر ختم کرنا ہے یا اس معاشرے کو آپ نے اسپرچولی اس کو کھوکھلا کرنا ہے، تو اس کے جو یہ اسپرچل سمبلز ہوتے ہیں، ان کو آپ نشان عبرت بنائیں، جیسے سب سے بڑے یعنی کہ پاکستان کے یعنی حالیہ تاریخ کے اندر، بلکہ پاکستان کی ساری تاریخ میں ڈاکٹر عبد القدیر ہمارا بہت بڑا ایک سمبل آف ایکسیلنس تھا، ٹھیک ہے نا جی، جس کو آپ کی پھر بعد میں آنے والی مائیں کہتی ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر قدیر بنے گا، ٹھیک ہے نا، یا میرا بچہ عمران خان بنے گا، تو ان کو نشانہ عبرت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں پہ جس نے نشانہ عبرت بنایا، پھر وہ نو ایگزٹ فرام پاکستان والے لنک کو آپ جوڑیں کہ جو ڈی اسٹیبلائزنگ ایجنٹ ہے آپ کا GH کا، تو فہیم بھائی یہ آئی تھنک سو کہ اچھا I make a اوفی بھائی، point۔ آپ ارلی آن کسی ویڈیوز کی بات کر رہے تھے، وہ کہیں یوٹیوب پہ ہیں، اگر ان کے لنک مجھے بھیج دیں تو میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر دیکھ سکتا جی فہیم بھئی، مجھے نہیں یاد، میں نے جی اگر اب اس پہ آپ روشنی ڈالیں تھوڑی سی، کہ دیکھیں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، مگر ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے انیشیل جو انڈر گریجویٹ ہیں ان کو یہ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اسکالرشپ کا جھانسا دیتی ہیں اور پھر وہاں ان کو باہر نوکریاں مل جاتی ہیں۔ دوسری ایک کنٹری کی موونگ فارورڈ کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے PhD آپ کے اسٹوڈنٹ۔ اب دنیا جہان میں خاص کر یورپ میں آپ جب PhD کرنے جاتے ہیں تو آپ کی تعلیم بھی فری ہوتی ہے اور آپ کو وہ خرچہ بھی دیتے ہیں منتھلی۔ اس کے لیے NOC جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا نمبر 1 کے ہاتھ میں ہے، تو وہ آپ کو NOC نہیں دیتے اور وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
ٹاپ پہ نہیں ہوتے جو آپ کے جیسے اوسی بھائی نے بولا کہ پہلے تو جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ اسکالرشپ دے کے بھگا لیتے ہیں، مگر یہ جو پی ایچ ڈی والے وہ لوگ ہوتے ہیں یا اس کے جو کنٹینڈر ہوتے ہیں، انہوں نے غربت میں اپنی جو سسٹم کے ساتھ لڑ کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اپنی وہ غریبی میں انہوں نے کیا ہوتا ہے. اور دوسرا، پی ایچ ڈی اگر جو بھائی بہن جو نیچے بیٹھے ہیں 20 لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہو، پی ایچ ڈی بیسیکلی ایک قسم کا کریٹر ہوتا ہے. نوز باللہ ہم وہ اس لیول پہ نہیں کہتے، مگر جیسے آپ نے کسی فرنیچر بنایا، کوئی ٹی وی بنایا، آئی فون بنایا، تو پی ایچ ڈی اس قسم کا بندہ یا بندی ہوتی ہے جو کوئی کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں فرام اسکریچ. جو کتاب لکھتے ہیں یا تھیسس لکھتے ہیں وہ پہلے کسی نے نہیں لکھی ہوتی، وہ کمپلیٹلی نیو اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو دیکھو، یورپ میں فری آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے، فری آپ کو بلکہ ایکسپینسز بھی ملتے ہیں، یہ انکریج کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ چائنا کے ہیں، دوسرے نمبر پر انڈیا کے ہیں. وہ انکریج کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ باہر جائیں گے، یہ باہر سے کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، پھر یہ ان کو لیکچرشپ ملتی ہے، وہ ان کی اکیڈیمیا سے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور پھر وہ پیپر لکھتے ہیں، پیپر انٹرنیشنلی پبلش ہوتے ہیں، اور پھر وہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے پھر پاکستان میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر اوسی بھائی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی، مائک اوور ٹو یو. ایک پھر سیکنڈ جی عبد بھائی، نظر بھائی کو بھی ایڈ کریں. آپ تھوڑا سا، میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، نظر بھائی بے شک اس میں کر لیجیے گا، میرے خیال میں وہ بھی انٹرسٹیڈ ہوں گے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا مجھے، کیونکہ میں نے پہلے، جی عابد بھائی آپ نے کچھ بات کرنی؟ جی، اس میں اپنے ٹائیگرز بھی شامل کریے گا، 10,000 لڑکا جو ہے پکڑا ہوا ہے وہ بھی شامل کیجیے گا. جی جی میں نے پہلے سن لیا تھا. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اگر ایسی کوئی فوٹیجز ہے مجھے دیں، کیونکہ انٹرنیشنل افیئرس پہ میں خالد سعید قریشی صاحب کے ساتھ ان کو بہت زیادہ بکس پڑھنے کی، اگر آپ پی ایف ٹی فارم میں مجھے بھیجتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھیج دیتے ہیں، تو میں ان سے شیئر کر لوں گا. اوبیسلی نو ایگزٹ فور پاکستان، یہ میں نے بک اوبیسلی بہت سارے اس کے اوپر کلپس بھی دیکھے ہوئے ہیں لیکن ڈیٹیل میں پڑھا نہیں، تو میں ان سے شیئر کروں گا اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ پروگرام بھی کریں گے. اور سیئنگ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی فوٹیجز ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کہیں نہ کہیں ایکسپلور کرنا چاہیے، کیونکہ اب ٹائم ایسے آ گئے ہیں کہ کچھ چیزیں چینج کرنے والی ہیں. اچھا، جب میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت میرے ایک دوست ہیں، میں بڑی ہائی پوسٹ پہ ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں، ایکس آئی ایس آئی کے بندے ہیں، تو میری ان کے ساتھ اکثر بیٹھ کے ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. میں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، مطلب اس کا ایسی آؤٹ آف پرپورشن ہو جائے گی بات. تو ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے پروگرام شروع کرنا تھا پاسبان کے نام سے. تو اس میں نے بہت سارے جو ریٹائر جنرل ہیں ان کو لائنڈ اپ کیا ہوا تھا، اور پھر ہم نے اس طرح کی بات چھیڑنی تھی کہ ان دی ٹرمز آف نو ایگزٹ فار پاکستان، کہ جیسے مشہور ہے کہ وکیل کی کرنا ہے جج ہی کر لو، ٹھیک ہے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے. اور وہ کیوں لگتا ہے؟ اوبیسلی جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان دی فیوچر جی ایچ کیو کے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ ساری پوسٹیں آئیں گی، تو یہ وہ لوگ لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو چین آف کمانڈ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اگر امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس سے بڑی تو ٹریجڈی کی بات کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو علی قلی خان نے ایک بات کی بھی تھی، بلکہ ایک دو جنرلوں نے اور بات کی تھی، کہ پہلے کسی زمانے میں ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا امریکہ کے ساتھ، اس وقت ہمیں سوٹ کرتا تھا، اب ہمیں سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اب ہم نے اگر بات کرنی ہے تو اپنے ملکوں کی کرنی ہے. سیئنگ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہماری چین آف کمانڈ کے لوگ
اگر ان کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ کتنے ہمدرد ہوں گے پاکستان کے. تو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام شروع کرنا تھا. پھر obviously خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تو میرے سارے وہ پاسبان کے نام سے پروگرام کے ارادے مس ہو گئے. میں نے بہت سارے جو ریٹائر فوجی تھے جنہوں نے بڑی، تو وہ آج بھی اب وہ میرے ایکسس میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کے اوپر سخت پابندی ہے اور سارا کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کام کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک طرح سے مجھے لگتا تھا کہ یہ جو ایک انویزیبل کنٹرول ہے پاکستان میں باہر کی قوتوں کا، کوئی نہ کوئی بات انسٹیگیٹ کی جائے گی تو تب ہی مسئلہ حل ہوگا نا. اور آپ کی گفتگو میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایسی باتیں سامنے رکھ کے انسٹیگیٹ کی جائیں تو کل کو یہ کچھ شیپ اپ کریں گی، چاہے 6 مہینے کے بعد کرے چاہے سال کے بعد کرے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ شروع کروں. تو میں نے اپنا پوائنٹ آپ کے آگے رکھ دی. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. باقی ڈیٹیلز کی بات ہے، کس نے کیا کیا، کون سا کیا واقعہ ہوا، ایم کیو ایم کیا کرتی رہی، وہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. وہ لوگوں کو ایکسائٹیڈ ضرور کرتی ہیں، لیکن جو مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے اس میں وہ مدد تو کر سکتی ہیں، لیکن جب تک کسی بات کو انسٹیگیٹ نہ کیا جائے اس وقت تک جان نہیں چھوٹ سکتی. تو اب آپ اس کے اوپر نظر بھائی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، اور اوسی بھائی اوور ٹو یو از ورک. تھینک یو. جی فہیم بھائی دیکھیں، میں یہ تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے. میرا ایک دوست آیا یہاں ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے، اس نے ٹریننگ کی تو بریگیڈیئر لیول، میرا کلاس فیلو ہے، بریگیڈیئر حاضر سروس بریگیڈیئر ہے، رائٹ. تو وہ ایک رات میرے ہاں ٹھہرا، تو گپ شپ لگی اس کے ساتھ، ہم کھانا وانا کھایا، گپ شپ لگی. تو میں نے پوچھا اس سے کہ آپ نے ٹریننگ کیا دی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ کی گپ شپ لگی تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ٹریننگ بھی ہے، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بات کر دی کہ مجھے $25,000 دیے ہیں. یعنی جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہیں انہوں نے ٹریننگ دی ہے اور $25,000 بھی دیے. تو میں نے اسے بڑا سمپل سا کوشچن پوچھا. میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ہم تو جب کسی اسکول میں یا کسی کالج میں یا کسی پروفیشنل ادارے میں ٹریننگ لینے جاتے ہیں تو ہم تو جب ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں. تمہیں انہوں نے ٹریننگ بلوایا، کھانا بھی کھلایا، رکھا بھی، ٹھیک ہے، خرچہ بھی کیا، سارا کچھ کیا، ٹکٹ بھی دی، $25,000 بھی دیے. تو اس میں وٹ از دیر، جسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ان آل دس. تو آپ یقین کریں کہ وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، اس نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں کی لیکن مطمئن. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انویسٹ کیا یو ایس نے، ٹھیک ہے نا، یو ایس نے آپ کی فوج میں جیسے انویسٹ کیا، رائٹ، اس کی پوری ہسٹری ہے فہیم بھائی. 6 کوریں ایوب خان کے دور تک، یعنی 1968 تک 6 کوریں، آپ کی 2 کوریں تھیں، آپ کی 4 کوریں ایڈ کی، 1968 تک آپ کی 6 کوریں بنی. اور ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو کی وہ یو ایس نے کی. ٹھیک ہے، اس کے آنورڈ بھی آپ کے جتنے فوجی افسر ہیں ان کو مطلب ڈیپوٹیشنوں پہ یہ سارے جاتے ہیں، ان ڈیپوٹیشنوں کو فائنانس کون کرتا ہے، جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ کس طریقے سے فائنانس کیا جاتا ہے. بلکہ جو تھوڑی سی وائٹل پوزیشنز پہ ہوتے ہیں اس کو وائٹل پوزیشن پہ لے کے جانے سے پہلے ہی پاکٹ کر لیا جاتا ہے. جیسے بلیئرڈ، آپ کو بلیئرڈ کھیلا ہوگا کبھی آپ نے، تو ایک جو بال ہوتا ہے اس کی پوزیشن آپ بناتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے نا، پاکٹ کرنے سے پہلے اس کی پوزیشن، تو یہ پہلے پوزیشن بنا لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ. تو یہ تو ایک لکھی پڑی فہیم بھائی بات ہے کہ یہ ایک، میں معذرت کے ساتھ اگر یہ میں جو ٹرم یوز کر رہا ہوں یہ کسی بھائی کو بری لگے یا ہماری اس فورم کی پالیسی سے کانٹراڈکٹ کرتی ہو، تو میں تو فہیم بھائی اس کو ایک غیر ملکی قابض فوج سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اس پہ آپ مجھے پورا 5 والیوم کی بک کہیں گے تو میں آپ کو 5 والیوم کی بک لکھ دوں گا اس سبجیکٹ کے اوپر. ٹھیک ہے نا، میں کوئی یہ خلا میں بات نہیں کر رہا. اصل امپورٹنٹ میرے لیے امپورٹنٹ ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ باہر سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ انہی کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایک ایویڈنٹ ہے.
یہ بات اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو اناٹمی آف پاور ہے، رائٹ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محمد حسین فوجی آپ کی ریاست کو یرغمال کیسے بناتا ہے، اس کے کیا کون سے ویز اینڈ مینز ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے فہیم بھائی، یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ کیسے بناتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بھٹو صاحب کی. بھٹو صاحب سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا، مجھے بھی بہت سے اختلاف ہیں، لیکن ایک بڑا وٹی انسان تھا، بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تھا اس بندے کا. تو اس کا آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک FSF بنائی تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس اس نے بنائی تھی، آپ کو جی یاد مجھے یاد ہے ISI بھی تو اسی نے ہی بنائی ہے. رائٹ. ہاں جی. آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی باشمول واشنگٹن ڈی سی کے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جو ہے پینٹاگون صرف ان کا ایک ایڈمن آفس ہے، یعنی کہ ایڈمن آفس ہے. باقی دنیا کے کوئی ماڈرن کیپٹلز آپ دیکھ لیں، بشمول لندن کے کوئی بھی دیکھ لیں آپ، وہاں پہ جو سیولین انفراسٹرکچر ہوتا ہے، سیولین انفراسٹرکچر کو ایک سیولین فورس جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، رائٹ. یعنی آپ خان صاحب کی بے بسی دیکھیں، میں اکثر خان صاحب کی تصویریں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں بھی خان صاحب بڑے تم تراک کے ساتھ جا رہے ہیں پیچھے دو فوجی، جہاں جا رہے ہیں پیچھے دو فوجی. دیٹ شوڈنٹ بی دی کیس سر. یعنی کہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک دیگ ہے اس میں ایک دانہ گر جائے تو حرام کا دوداری دیکھ لی. یہ جو آپ کا سیولین انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، جیسے کراچی میں تھا، آپ دیکھیں نا، ایک مزے کی بات ہے، کراچی میں آپ کا کیپٹل سٹی کدھر تھا؟ آپ کا کراچی میں تھا جب پاکستان بنا. اوسی بھائی ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میں یہاں سے خیر کچھ انویسٹرز بھی تیار کیے ہوئے تھے، اور کچھ پروجیکٹ ایسے تھے جو بہت وردی تھے. تو جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو میرے پاس وہ دونوں ایز ان پرنٹنگ فارم میں تھے، جو آپ نے فائل بنا کے لے کے گئے ہوئے تھے. تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں خان صاحب کو پریزنٹ کروں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو پروجیکٹس جو ان سے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، تو پھر اوبیسلی یہاں پہ جو لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کہوں کہ وہ فلائی کریں، بیٹھے خان صاحب کے ساتھ بیٹھے. اچھا، میں کیونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا، جو ہماری اوورسیز کی کنونشن تھی تو وہاں پہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، ہٹو بچو ہر کسی کو تصویر کھنچوانے کی شوق ہوتا ہے کہ میں نے تصویر کھنچوا لو، یہ کر لو وہ کر، ٹھیک ہے. سو میں پروجیکٹ لے کے گیا ہوا تھا، تو میری خواہش تھی کہ یہ دو فائلیں جو تھیں میں خان صاحب کے ہاتھ میں دوں. تو میں نے بڑی کوشش کی، سب کہ جی تصویر کھنچاؤ، میں نے کہا مجھے تصویر نہیں کھنچوانی خان صاحب کے ساتھ، مجھے فائلیں دینی ہے. اور مجھے لگے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے روکا. تو میں نے کہا یار مجھے کوئی شوق نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا، مجھے یہ شوق ہے کہ دو پروجیکٹ میں لے کے آیا ہوں اور یہ خاصے بڑے ہیں. اس میں سے اسی پروجیکٹ میں کراچی کے شوکت خانم کو اگر وہ سائن ہوتے ہیں تو وہ پارٹی کراچی کے شوکت خانم کو ٹوٹل مطلب سولر اور جو بھی لگانے کے لیے تیار تھی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. سب کو تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے پاس تصویریں کھٹائیں، میں ہاتھ میں دو فائلیں لے کے کھڑا ہوں کہ میں نے خان صاحب کو دینی ہے تصویروں کو، لعنت بھیجو، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سو جب میں نے تھوڑا سا شور مچایا نا وہاں پہ، میں نے کہا یار لعنت بھیجتا ہوں میں خان صاحب کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، تم لوگوں نے کیا سارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہو، مجھے نہیں تصویر کھنچوانی. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو یہ میرے سے فائلیں لے، نہیں تو میں بھاڑ میں گئی تصویریں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، جانے سے کچھ عرصہ پہلے میں وہاں پہ تھا. تو مجھے پھر اسپیشلی خان صاحب کا ADC آیا اور میرے سے وہ فائلیں لے کے گیا کہ میں خان صاحب کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک. اس کے بعد ہمارا ایک کامن فرینڈ ہے
تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں نا فلاں جنرل صاحب سے ملاتا ہوں، اب نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں جب گیا ہوں تو میری وہ دونوں فائلیں اس کے ڈیسک میں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ وہ خان صاحب کا اے ڈی سی ہے، اس کا کام ہے ادھر پہنچانی یا ان کے پاس لے کے جانی، ٹھیک ہے۔ تو میرے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے لیے کرتے ہیں، آپ ہمارے سے پروجیکٹ پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نے کہا جی بالکل، اگر پاکستان کے لیے پروجیکٹ ہے تو ہم تو پاکستان کے لیے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، کسی کی منتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، لوگوں کو 100 ہرے باغ دکھاتے ہیں کہ جا کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ تو یہ فائلیں تو آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب خان صاحب تک پہنچی نہیں، اور وہ خان صاحب کا پرسنل سیکرٹری کے ہاتھ میں نے دیا جو فوجی تھا، وہ میجر تھا۔ تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں گے کیا اس پروجیکٹ پہ میرے بیٹے نے ماسٹرز کی ہوئی ہے، وہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جی اس جو بھی پروجیکٹ ہم لے کے آئیں گے ایکسپرٹ، چاہے وہ بینکر ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ اوورسیز پاکستانی آئیں گے، اس پروجیکٹ کو اینٹیسپیٹ کریں گے۔ ہاں اگر ہمیں وہاں پہ لوکل ورک کرنے والے لوگ ہیں وہ ضرور کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فائلیں آپ کے ہاتھ میں دے دی جائیں اور وہاں سے لوگ آئیں انویسٹمنٹ کریں، سارا کچھ کریں۔ تو وہ فائلیں ادھر ہی رہ گئیں۔ خان صاحب کی گورنمنٹ 10-15 دن کے بعد چلی گئی، لیکن مجھے یہ دکھ ہوا کہ جو خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری کو میں 2 فائلیں دے کے آیا ہوں، وہ مجھے مل رہی ہیں بلڈی کسی اور جنرل کے ہاتھ میں، اور وہ میرے سے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کر رہا۔ تو اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے سارے لوگ تھے، اس کے بعد میں نے کہا بھی ہمیں پروگرام کرنا ہے کہ یہ کیا ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ تو میری جو پہلی پاسبان کے پروگرام کی ایک ٹیگ لائن میں نے رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کو ٹریننگ لینے کے لیے جتنے بھی ہمارے فوجی پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہ بالکل جائیں، لیکن آ کے اپنے لوگوں کو ٹرین کریں، لیکن جو باہر جائیں گے وہ کبھی بھی پاکستان کی پوسٹ نہیں لے سکتے، یہ ان کو پرائز پے کرنی پڑے گی، کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں وہاں پہ ہنی ٹریپ ہوتے ہیں، لالچ دی جاتی ہے، 100 کام کیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو ڈگریز دی جاتی ہیں، ان کو پریولیج کیا جاتا ہے، یہ اس وقت بک جاتے ہیں۔ تو میری پہلی لائن یہ تھی کہ جتنا بھی فوجی ٹریننگ لینے کے لیے باہر جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی بندہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ جو فورن سروسز میں سروس کر کے آئے گا وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکتا، وہ کور کمانڈر نہیں بن سکتا، وہ وہی بنے گا جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تھی میری انسٹیگیشن ایکچولی، یہاں سے میں پروگرام کی لائن شروع کرنا چاہتا تھا، مقصد میرا یہی تھا کہ انسٹیگیٹ کیا جائے، لیکن وہ یا قسمت یا نصیب والی بات ہے۔ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ بالکل مجھے نظر آ رہی ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا وکیل کی کرنا ہے جاجی کر لو، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ ریڈی ہیں تو آپ بیٹھے، پروگرام ہم کر سکتے ہیں، آپ کو میں ادھر سے لنک بھیجوں گا، اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، بلکہ شاید نظر بھائی بھی اس میں اپنا رول پلے کریں، تو دیکھ لیں، نظر بھائی سے پوچھ لیں، کوئی بندہ تیار تھے ہوئے۔ جی السلام علیکم۔ میں یار بڑے غور سے دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک، یہ جو ٹاپک آپ فہیم بھائی اور یہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا، یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جتنا کہ پاکستان کسی کی کوئی کہہ سکتا ہے، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹاپک۔ پاکستان کے اندر یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں فہیم بھائی، آپ نے جو ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا ہے، اسی طرح کا سملر ایکسپیرینس میرا تھا۔ میں نے ایک سردار کو ساتھ ملایا، لمبی سٹوری ہے، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، میں نے کمپنی بھی اسٹیبلش کر لی، وی ڈن ایوری تھنگ۔ تو جو آپ نے ایکسپیرینس ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی، اس کو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے فہیم بھائی، اس کو ہر پلیٹ فارم پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل کے مشکل دور میں یہ باہر بیٹھ کے ہم آسانی سے کر سکیں گے۔ پاکستان میں شاید اس ٹاپک کو کوئی بندہ نہ چھیڑے، لیکن اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی، بحث کرنی بہت ضروری ہے۔ اندر کھاتے اتنی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ ہم ابھی صرف باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے انداز سے زیادہ گڑبڑا وہاں پہ۔ یہ لوگ ایک مونسٹر کی طرح ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز میں اپنا حصہ مانگتے ہیں، ہر چیز کہتے ہیں کہ ہم سے کروائیں، یہ سارے کا سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔
اور وہ بات کر رہے تھے ان کا ہنی ٹریپ شریپ کیا ہونا ہے جی. انہوں نے یہ یقین کریں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ لوگ ملک ریاض کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کارنر والا پلاٹ ہمیں دے دیں ملک صاحب، وہ فلانا پلاٹ ہمیں دے دیں. یہ اس لیول کے لوگ ہیں. اللہ پاک نے کو بڑے بڑے عہدے دے دیے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر کرنل جنرل تک یہ بن چکے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ جب باہر جاتے ہیں نا، ان کے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو یہاں پہ پروٹوکول میں نہیں دیکھا کہ فوجی کا کوئی گروپ آیا تو اس کو پروٹوکول مل رہا ہے. میں نے فوجیوں کا گروپ تھا، میرا ایک دوست ہوتا تھا، کرنل تھا اس وقت. وہ یہ لوگ بیلجیم آئے. بیلجیم میں ان کا جو پروٹوکول میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. میں ملنے کے لیے گیا اور ان کو جس گاڑی پہ آ رہے، ایک گاڑی آگے چل رہی ہے، پیچھے ہوٹر چل رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کہاں سے، میں اس کا ویٹ کر رہا تھا. مجھے اس کا فون کیا جی میں پہنچ رہا ہوں ہوٹل میں. تو اچانک ہوٹل میں ہوٹروں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو میں نے غور کیا کوئی بس آ رہی ہے، تو میں آرام سے کھڑا رہا. اور اس میں بس میں سے اترنے شروع ہو گئے. تو اس میں ان میں سے میں نے اس کو بھی دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا. میں نے کہا یار اتنا پروٹوکول ان کو کس چکر میں دے رہے ہیں. جب یہ باہر جاتے ہیں آپ یقین کریں ان کو ایسے یہ 20,000 کی بھائی نے بات بتائی ہے، یہ ان کو ہزاروں روپیہ دیتے ہیں اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو گفٹ ملے ہیں. یہ ان کو ٹریپ کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اپنے دین سے، اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے دور کرنے کا. آپ اندازہ کریں کہ باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کہ میں امریکنز کو کیا کریں، ہم آپ کی طرح کے ہیں، ہم آپ کی طرح انگلش بولتے ہیں، ہم آپ کی طرح ٹراؤزر پہنتے ہیں، ان کو تسبیح پہ اعتراض. یہ مینٹل ان کی جو ہے نا مینٹلٹی وہ اتنی گندی ہے کہ یہ کرپشن میں بالکل گھسے ہوئے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. اس کو جو نا وہ میں نے بھی آپ سے باتیں کرتے کرتے وہ جو بک کی بات کر رہے تھے وہ میں نے دیکھ لیا، میرے پاس ہے. میں فہیم بھائی آپ کو اس کا نا سافٹ کاپی بھیج دیتا ہوں، میں نے وہ کر لی ہے. اینی وے دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اگین اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر بار بار بات کریں، ہفتے میں ایک دفعہ تو کسی نہ کسی براڈ پہ بات کریں، اس کے ساتھ اوپر پروگرام کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک اندر تک ان کے اندر گھسا ہوا گند ہے، اس کی صفائی بہت ضروری ہے، ورنہ پاکستان کا سروائیول کوئی نہیں ہے. باہر کے ملکوں کا اندر تک کنٹرول ہے. برطانیہ کا بہت ہولڈ ہے اس میں بہت رول پلے کیا برطانیہ نے. اس کو آتے ہی سب سے زیادہ ویلکم انہوں نے کیا تھا. اس میں صرف ایک ہی بات ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے جب کچھ اس طرح کا کام شروع کیا تھا تو مجھے یہاں پہ ایک لیکچرر ہے وہ ملی، وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر سی، تھوڑی سی ہولوکاسٹ پہ بولتی تھی. تو میں کیونکہ وہ میری ڈومین نہیں تھا تو میں نے اس سے جان چھڑائی تھی. میں نے کہا نہیں یار میں نہیں پروگرام تمہارے ساتھ کر رہا. وہ بڑی سخت بات کرتی تھی. جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یہاں پہ لوگ جو ان سے ہیں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرتے، فلسطین کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور اینٹی جو سینٹیمنٹ ہے اسرائیل کی وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو چیزیں کچھ ایسی ہیں، پاکستان سینٹرک تو ہے ہی نہیں چیزیں. اوسی بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اگر کوئی پروگرام کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یا ول ہیو اے پرابلم؟ نہیں فہیم بھائی یہ دیکھیں آزادی کے لیے، اور بلکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں یا ان کے جو بچے ہیں، یہ بلا شبہ بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ خطرے سے خالی یہ سبجیکٹس نہیں ہیں، لیکن ہمیں قربانی تو دینی ہے، رائٹ. ہم نے اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں ان جسے کہتے ہیں نو گو ایریاز ہیں جو ہمارے، تو ان نو گو ایریاز میں ہم نے قدم رکھنا ہے اور بار بار رکھنا ہے. جیسے ابھی یہ نیچے ہمارے نظر بھائی نے بات کی ہے، تو یہ جو اناٹمی آف پاور ہے نا سر فہیم بھائی، یہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ سمجھنا ہے اس چیز کو، رائٹ. کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے جسم کے اندر مثال کے طور پہ ایک بیماری ہے، تو وہ بیماری کہاں سے آئی اور کہاں کہاں موجود ہے، آپ اس کو مثال کے طور پہ مختلف قسم کے اس کے ایم آر آئیز کرواتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ جو اناٹمی آف پاور ہے کس طریقے سے اس ایک فورس نے پورے کے پورے ریاستی نظام کو، پورے کے پورے پاور سٹرکچر کو یرغمال کیسے بنایا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یعنی اس چیز کو ہمیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں نے آپ سے بات کی، دنیا کا کوئی بھی کیپٹل ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں جو سویلین پاور انفراسٹرکچر ہے اس کو ملٹری کنٹرول کرتی ہو. آپ کے لندن کے اندر فوج کو، سول انتظامیہ کی لندن سٹی کی تو خیر دودھ و کھجور ہی اپنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا تو اسٹیٹس ہی اپنا ہے، لیکن وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کی اجازت کے بغیر فوج جو ہے وہ ڈپلائی نہیں ہو سکتی.
یہی آپ پیرس کی مثال لے لیں، یہ جتنے بھی یورپین کیپٹلز ہیں، رائٹ. تو آپ کا کراچی میں کیپٹل تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو جی ایچ کیو تھا یہ ناردرن ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی برٹش انڈین آرمی کا ناردرن ہیڈ کوارٹر بھی نہیں تھا، بلکہ یہ پوسٹ تھی، ایک بڑی ایک ناردرن پوسٹ تھی اس دور کے اندر. تو جب پاکستان بنا تو پھر یہ جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بن گیا. پھر ایوب خان نے بڑا کمال کیا. ایوب خان نے یہ کمال کیا کہ اس نے آپ کا کیپٹل اٹھا کے وہ جی ایچ کیو کے اندر ڈال دیا لا کے ساتھ میں، رائٹ. اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے کم سے کم جو E9 سیکٹر ہے اسلام آباد کا، E9 سیکٹر تو ایک ہے نا، اتنا ہی جگہ انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک نیا جی ایچ کیو بنانے لگے ہیں جو اسلام آباد کے اندر انہوں نے بنانا ہے، رائٹ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں پھر اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ کیسے اسلام آباد کے ہر گلی، ہر محلے، ہر بیڈ روم کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا انہوں نے پیگاسس ٹیکنالوجی، آپ کو پتا ہوگا جو اسرائیلی ٹیکنالوجی یہ 2012 سے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ جو ہے، آپ کا کوئی بھی جو فون ہے، اس کو یہ جی ہیک کر کنٹرول سکتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے کنٹرول نا. کرتے ہیں. صرف نہ آپ کا فون عادل نمبر بھائی. ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ جو آپ کا ریڈیو سگنل ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری ڈیسٹینیشن ڈیوائس یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو کال ڈیٹا ہے، اس کال ڈیٹا کے اندر یعنی کہ آپ کو ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ مس کالز یا اس طریقے سے کال کریں گے، اور ہر کال کے اندر آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ملیشیس کوڈ ہوگا جو آپ کو انسرٹ کرے. یہ بڑی بڑی جیسے کہتے ہیں نا لیٹسٹ اور بڑی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے. تو یہ یوز کر رہے ہیں. اچھا، اگر تو استعمال یہ کر رہے ہوتے مثال کے طور پہ فار دی ایونیو آف ایکسیلنس، میرے بچے کی تعلیم بہتر ہو جاتی، میرے بچے کی صحت بہتر ہو جاتی، میرے جو بیمار ہیں ان کا علاج ہو جاتا، میری عزت جان مال کا تحفظ ہو جاتا، میری ماؤں بہنوں کی جو عزتیں وہ محفوظ ہو جاتی، یہ سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس استعمال کر کے، تو یقین کیجئے ہم تو بالکل اس کو کلیپ کرتے. لیکن یہ تو اچھا اس کے انورس ہے. مجھے مجھے بتائیں کہ آر یو ریڈی ٹو ڈو دا پروگرامس؟ فہیم بھائی میں بالکل ریڈی ہوں، تو اس کو ہم پھر ڈسکس کر لیں گے اس کی موڈیلٹیز، تو انشاءاللہ میں آئی ایم ریڈی. نظر بھائی واٹ اباؤٹ یو؟ جی آئی ایم آلریڈی ان، آئی ایم آلویز ان، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کی ضرورت پڑے گی ہمیں، یہ جو کتابیں اور ریفرنسز ہیں، کیونکہ یہ ایک اسٹرکچر ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ. تو میرا خیال اس کی اگر بنا لی جائے میں نا. ایک ہی بات ایڈ کرتا ہوں. اس وقت او سی بھائی کے پاس ایک ریسرچ بیس تو ہے، ٹھیک ہے، اوکے. میں کیونکہ زیادہ تر اینکرنگ ہی کرتا رہا ہوں، کویسچن انسٹیگیٹ کرتا ہوں. آپ لوگ اس پر بات کریں، 3 لوگ ہم مل کے کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. اور جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی، ویری انٹلیکچوئل ڈبیٹ، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ہائیلی رسکی. اچھا میں نظر بھائی، یہ اگر آپ رسکی اسٹڈی والی کر رہے بات، ہیں، میں وہیم بھائی اگر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں آپ دونوں بھائیوں، اوسی بھائی کے لیے بھی اور نظر بھائی کے لیے بھی، اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی میں یہ بھی ایڈ کر لیں اپنی جو آپ نے اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہے کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا پاکستان میں کیوں یہ این او سی نہیں دے رہے، اور وائی پاکستان میں پی ایچ ڈی کو کیسے انہوں نے کمپنی نے بائی ڈیزائن کنٹرول کیے ہوئے، تو آپ کو خود ہی تھوڑی ڈیٹیلز خود ہی مل جائیں گی انشاءاللہ. جی وہیم بھائی. دیکھیں بی ایف ٹی بھائی، یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ یہ اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے 15-20 پروگرام کرنے پڑیں گے. اٹس ناٹ گونا ریزالوڈ ان ون تھنگس، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تو ہم نے پاکستان کے آڈینس کے لیے کرنا ہے ٹو ویک دم اپ. وہ اوبیسلی ہم اردو میں کریں گے، اور جس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے لیے اتنی مشکل ہوگی جب ہم انگلش میں کریں گے. اس کو یہ پک کریں تو یہاں پہ زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. پاکستان جائے بھاڑ میں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو ہم جو میرے ذہن میں ہے کہ اس کو بائی پروسیس کریں. مثال کے طور پہ ہم کسی ایک سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں تو وہ 6-7 منٹ پہ ریلیٹ ہو، پھر اگلا، پھر اگلا.
تو اس کو پھر ہم آگے استعمال کریں. پاکستان میں جتنے بھی واٹس اپس ہیں، جتنے بھی ایون چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں، یا یہاں سے ہم کیسے، کیونکہ اصل میں ہمارا میسج جو سا ہے وہ جو ادارے کے اندر لوگوں میں جانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ چین آف کمانڈ کے ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کی بھی تو آنکھیں کھلنی چاہیے نا. سو میرے خیال میں اس اینگل سے کیا جائے تو اس کے اوپر اوسی بھائی بتا سکتے ہیں، اور نظر بھائی آئی ایم ریڈی وین ایور دے وانٹ. میں آپ کو بتاؤں اس کا میرا خیال میں جو بہتر سولوشن یہ ہے کہ آپ کو اس کے پورشنز کرنے پڑیں گے کہ یہ اوسی زیادہ بہتر کر سکے، کیونکہ ان کی گرپ زیادہ مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بات بھی انہوں نے سٹارٹ کی ہے. تو آئی تھنک ہی از دا رائٹ پرسن ٹو سٹارٹ ود. تو وہ اگر اس کے پورشن کر لیے جائے نا کہ 1 2 3 4 کر کے پورشن کی ایک ٹاپک، کیونکہ یہ دس از اے واسٹ سبجیکٹ، یہ بہت ہی بڑا سبجیکٹ. دیکھیں نا انہوں نے نادرا کا چیئرمین لگا دیا ہوا ہے، پھر انہوں نے نیب کا چیئرمین حاضر سروس لگا دیا ہوا ہے، پھر جی سول سروس کی جو 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 اچھا، پرمیشن ہے وہ آئی ایس آئی جو دے گی. نادرا تو کا نظر اتنا بھائی، کچھ جو انہوں نے کیا. نادرا کا چیئرمین، وہ میں نے دیکھا وہ بہت سارے کلپس کرتا رہتا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کا رابطہ مل جائے تو اس کو انگیج کرے. از لائک ٹو ٹرائی ٹو ویک تھنگس اپ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اگر ہمارے پاس آج ابیلٹی ہے، ہم یہ کر سکتے تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو میں خان صاحب کی گورنمنٹ کے درمیان کرنا چاہتا تھا کہ کوئی چیز چھیڑی تو جائے. ٹھیک ہے، اور مجھے It's نہیں، never too late, فہیم. It's never too late. ابھی بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کو ہوتے ہوتے بھی سال ہر سال لگ جائیں گے لوگوں تک پہنچتے میسج جاتے ہوئے. It will take a اچھا long time, اس but we طرح have to start اس it طرح now. کرتے ہیں کہ اوسی بھائی یہاں پہ موجود ہیں اور خرم شہزاد بھائی بھی آئے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی لیگل فٹرنیٹی کے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں، کیونکہ ہم سارے ویل وشر آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں کہ کسی چیز کو نیچے دکھانا، ہم نے بتانا ہے کہ سسٹم میں یہ خرابی ہے. آج بات کریں گے تو کل 6 مہینے، سال کو، 2 سال کو، 3 سال کو ان باتوں کو ریفرنس پہ طور پہ استعمال کیا جائے گا. پر اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے تو یہ کیا کہتے ہیں نا، بہت ساری سٹوریاں بیچ میں ہی چلی جاتی ہیں. اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اسے باقاعدہ پھیلا سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بوتل سے جن باہر آ گیا تو ان سے ڈالا بھی نہیں جائے گا. اسی بھائی آپ بات کریں، پھر خرم شہزاد بھائی، تو پھر باقی لوگوں کو دے دیتے ہیں. جی اسی بھائی. جی بالکل. میں بی ایف ٹی بھائی، صرف ایک بی ایف ٹی بھائی کی بات کا جواب میں دوں گا. بی ایف ٹی بھائی، جب آپ ایک بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، چلے اس نے گریجویشن کر لی، چلے ماسٹرز کر دیا، اس کے بعد اگر 1260 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، یہ میں نمبر آپ کو دے رہا ہوں، 1260 گھنٹے آپ اس کو دے دیں فری، رائٹ، آپ اس کو کہیں کہ آپ کو روٹی کی فکر نہیں ہے، روٹی میں آپ کو دوں گا، کپڑا میں آپ کو دوں گا، گرمی سردی سے میں آپ کو بچاؤں گا، آپ کی تمام مادی ضروریات میں پوری کروں گا. یو جسٹ سیٹ دیئر ان دی کارنر اور آپ سوچیں، صرف تھنک کریں. میں یہ ایک لائن آپ کو دے دیتا ہوں، ایک پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں، تو آپ اس کو لنک کریں. تو یہ جو 1260 گھنٹے ہیں نا، دیکھیں آپ، اللہ کے بہت سے ولی ایسے، اللہ کے پیغمبر ایسے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں غور و فکر کرنے والے لوگ تنہائیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ بڑی ریسرچ اورینٹیڈ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو آپ کے 10 بلین نیورونز ہیں آپ کے دماغ کے اندر، ان کو اگر آپ یکسوئی کے ساتھ 1260 گھنٹے ایک بندہ ایک پوائنٹ پہ سوچے نا، تو ان کی کنیکٹیوٹی انہانس ہو جاتی ہے، یعنی ملٹی پلائڈ بائی 100. یعنی کہ جو آپ کا پول آف ایکٹیو نیورونز ہے، دیٹ وڈ بی ملٹی پلائڈ بائی 100، یعنی کہ آپ کے 100 دماغ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پی ایچ ڈی کسی چیز کا نام نہیں ہوتا، رائٹ. پی ایچ ڈی از نتھنگ. یہ تو آپ کو ایک پیپر دے دیا نا کہ آپ ڈاکٹر آف فلاسفی ہیں. فلاسفی میں دی پروسیس ٹو تھنک، کہ آپ کیسے سوچتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی تھوڑی سی مادی ضروریات پوری کریں، ان کو تھنکنگ کا تھوڑا سا ٹائم میرے بھائی دیں، وہ بھی اپنی اس پروسیس میں سے آ جائیں گے اور واقعی وہ تھنکر بنیں گے. پی ایچ ڈی کا مطلب کہ تھنکر. تو ہمیں ہوم گرون یہ سسٹم ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ اے فار ایپل بی فار بال سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی میرے بھائی.
ہمیں خود تھنکنگ کرنی پڑے اسی گی. بھائی سوری، میں جس اینگل سے بات کر رہا تھا نا، اسی بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. میں جس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا تھا نا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کمپنی بائی ڈیزائن ان کو دباتی ہے. دیکھو جو بندہ پی ایچ ڈی میں اس کو صرف ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں کہ جو بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایم بی بی ایس نہیں، جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ روک رہے ہیں بائی ڈیزائن. یہ جو آپ کے جو اوپر کے جو آقا ہے نا، یہ ان کے کہنے پر، جو فہیم بھائی نے ایک بات کی تھی مگر شاید وہ پورا کھل کے نہیں کہہ سکتے تھے، کہ یہ کمپنی ہمارے لیے کام کر رہی ہے یا کسی اور کے لیے کام کر رہی ہے. یہ کمپنی پاکستان کی کمپنی ہے یا برٹش انڈیا کی کمپنی ہے. آپ سمجھ رہے، اس اینگل سے بات کروں کہ یہ ان لوگوں کو جو پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں بائی ڈیزائن پچھلے 20 سالوں سے 30، خاص کر مشرف ٹائم سے یہ دبائی جا رہی ہیں. آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ جی آپ جی بی کنٹینیو ایف ٹی کریں. بھائی وہ نہیں چاہتے نا کہ آپ سوچیں. یہ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ آپ سوچیں. آپ سوچیں گے تو آپ بڑے ایشوز کے اوپر آپ بات کریں گے. آپ ریاست پہ بات کریں گے، ریاستی اداروں پہ بات کریں گے، ریاستی اداروں کے اسٹرکچر کے اوپر بات کریں گے. یہ جو برٹش انڈین آرمی ہے، اس کی جو اوریجن ہے اس پہ آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کی جو اناٹمی ہے اس پہ بات کریں گے. یہ بہت سی چیزیں بگر ایشوز کے اوپر بات کریں گے نا پھر. یعنی کہ جب آپ سوچیں گے تو آپ بڑی چیزوں پہ، تو وہ نہیں چاہتے نا کہ آپ سوچیں، رائٹ. تو یہ بات ہے. اچھا، ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے جو آزاد کشمیر کا وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہے، میرا اس کا انٹرویو لگا ہوا، چار کلپس لگائے ہوئے میں نے میرے ٹک ٹاک پہ، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اوبیسلی یہ مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی، سو ہی از گونا بی ون آف دی منسٹر. سو میں ذرا تھوڑی سی اس کی تھاٹ پروسیس اور اس کی ابیلٹی اور سارا، آپ پورا انٹرویو دیکھیں گے تو اس میں آئی لرنڈ کہ اس کے پاس جو ہوتی نا تھوڑی سی بگر تھنکنگ وہ نہیں تھی، وہ بالکل مائکرو لیول سے. تو پھر وہ میرے سے خاصا انسپائرڈ ہوا کہ نہیں آپ تو بات کو. تو وہاں پہ میں نے ایک بات کی جو بی ایف ٹی بھائی آپ کی بات کا ایک طرح سے جواب بھی بن جاتا ہے، کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈین ریلوے میں لالو پرساد نے آج اس کے اوپر تھیسس لکھ لیں جو امریکہ میں بھی پڑھے جاتے ہیں. او سی بھائی اف یو کلیئر می اف اٹ از ناٹ رانگ، بالکل ان پڑھ آدمی ہے، لیکن اس نے ریلوے کا پورا سٹرکچر انڈیا میں چینج کر دیا. آج بھی حالانکہ وہ کرپشن میں بھی پکڑا گیا، بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن وہ ان پڑھ آدمی تھا. ریلوے سسٹم میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو اس کو میں نے بلکہ اس انٹرویو میں میں نے ذکر کیا. تو وہ جو اوسی بھائی بات کر رہے ہیں پی ایچ ڈی جو بھی ہے، وہ اوبیسلی میں کئی دفعہ میری بات تھوڑی سی عجیب لگے گی. میری مسز کیونکہ پاکستان میں بھی پڑھاتی ہے تو یہاں بھی کچھ عرصہ گئی، تو یہ حیران ہو رہی تھی کہ یہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو انہوں نے ٹیبلٹس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیبلٹ بیس کام کرتے ہیں. تو آگے سے اگر انہوں نے اپنے بچے، اگر ان کو آئی ٹی کے لیے لوگ چاہیے تو وہ بالکل ان کو ٹریننگ اپنے آئی ٹی سیکشن کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کو جس بھی فیلڈ میں ایجوکیشن دینی وہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان بچوں کی آؤٹ آف باکس تھنکنگ زیرو ہے، جبکہ ہمارے بچے جو بڑی ہی ویلیٹائل انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی وہ جگاڑ کرنے والی عادتیں اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ بہت بڑی ہے. اور یہاں بچے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ برٹش سسٹم از اے لاٹ بگر دین اینی تھنگ ایلس. تو میں اپنی بیگم سے بیٹھا تو میری بیگم کہہ رہی تھی کہ یہ جو یو کے میں بچے پڑھ رہے ہیں یہ تو بالکل لکیر کے فقیر ہیں، ان کی آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ ان بچوں کو جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس doesn't have the right environment or not the have the right facilities، لیکن وہ بچے، کیونکہ میری مسز دونوں جگہ پڑھا کے آئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچے بہت تیز ہیں. اور اگر اوبیسلی تھوڑی سی ایجوکیشن میں، کریکلم میں اور چیزیں چینج کریں تو یہ بات ہے. تو یہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کنٹری کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کے حساب سے لوگ پڑھاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بہت سارے زمبیز پیدا کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا. تو پی ایچ ڈی اور ناٹ پی ایچ ڈی، ان کی
لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہی اچھا ختم ہو جاتی ہے۔ فہیم بھائی، میں بات پتہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کو اوپن لفظ میں کہتا ہوں، میں تھوڑا گھوم کے کہہ رہا تھا، میں اب ڈائریکٹ کہتا ہوں، جو انہوں نے ایم کے ایم کے ساتھ ٹارچر کیا، یا جو اوپر سے بلوچستان کے بندے ہیلی کاپٹر سے پھینکے نا، اسی طرح ہمارے تعلیمی نظام کو یہ ہیلی کاپٹر سے پھینک رہے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، اب آپ سمجھ گئے تھوڑا، اوسی بھائی شاید آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ جی اچھا، بی ایف ٹی السلام بھائی علیکم۔ اوسی میں بھائی اور پھر خرم شہزاد کو آنے دو، کیونکہ خرم آ گیا تو یہ بھی۔ سر جی مجھے ٹاپک پلیز کلیئر کر دیں، مجھے پی ایچ ڈی کا کوئی مطلب لگ رہا ہے، کوئی تھوڑا سا پلیز کلیئر کر دیں، میں تھوڑی سی برین سٹارمنگ کروں اس پہ۔ جی وی ایف ٹی بھائی آپ ہی ایکسپلین کریں، کیونکہ ڈیبیٹ اور طرف چلے گی۔ ٹھیک، اچھا خرم بھائی، فرسٹ آف آل ویلکم، آپ آئے ماشاءاللہ۔ اچھا، اصل میں بات ہو رہی تھی ہماری اوسی بھائی اور ظفر بھائی بھی تھے، ظفر بھائی بھی تھے، نظر بھائی سوری، اور فہیم بھائی بھی، ہم بات اس پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کمپنی آگے بڑھنے نہیں دے رہی، ڈفرینٹ طریقوں سے کمپنی نے اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھا ہوا ہے، اور آج ہم تعلیم پہ بات کر رہے ہیں کہ برین ڈرین ان کا ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، ان کو اچھی اچھی یونیورسٹیوں سے ٹاپ 10% کو یہ اسکریم آؤٹ کر کے اسکالرشپ کا بہانہ دے کے اور باہر کنٹریز میں لے جاتے ہیں، اور وہ پھر مڑ کے واپس نہیں آتے۔ اور آخر میں جو کنکلوڈ ہم کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اس نیٹ ورک سے جو بچے بچ جاتے ہیں، اپنی قابلیت سے وہ ٹاٹ سے پڑھ کے یا جیسے بھی پڑھ کے وہ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود تھیسز لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کو پی ایچ ڈی باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمپنی جو ہے ان کو این او سی نہیں دیتی اور ان کو دبائی مشرف ٹائم سے ہماری پی ایچ ڈی ریٹ انڈیا اور چائنا کے اگینسٹ بہت کم ہو گئی ہے، جبکہ پی ایچ ڈی میں کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، کہ جس یونیورسٹی میں آپ پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹر ہوتے ہیں وہ آپ کی فیسیں بھی بھرتی ہے، وہ آپ کو پیسے بھی دیتی ہیں منتھلی، جیسے بھائی نے بھی بولا ہے 1260 آورس کی پڑھائی کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پڑھو اور ہم آپ کے سارے خرچے وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا بالکل کم ہو رہا ہے، اور اس میں میرے خیال میں کہ کمپنی ویسے ہی دبا رہی ہے جیسے باقی ہماری جو انمی کو گرو کرنے نہیں دیا۔ ہمارے وہاں پر پاکستان واحد اچھا کنٹری بی ایف ٹی ہے جہاں بھائی، پر آپ جی بی ایف ٹی بھائی آپ نے صرف ایک، ہماری ڈیبیٹ بالکل اور ہو رہی تھی کہ کیسے ہماری کمپنی یہاں تک پہنچی اور کیسے یہ سارے چین آف کمانڈ کے لوگ لگتے ہیں، بیچ میں آپ نے یہ سوال کر دیا۔ اصل میں بات ہو رہی تھی یہ اس ون آف دی سیکشن ان دیر آپ جو کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو کیا انڈرسٹینڈ ہوا خرم شہزاد بھائی؟ پھر مجھے لگتا ہے کہ ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اور کھول کے اسے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ نا بڑی انٹر کنیکٹڈ سی یہ ڈسکشن ہے، کمپلیکیٹڈ سی ہے۔ اس میں دیکھیں اگر ہم اس کو اداروں کے ساتھ بھی یہ جا کے کنیکٹ ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹ پروسیس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی مطلب اس کو بیس سے اٹھاتے ہیں ہم اس کی ڈسکشن ہم اوپر سے نہیں، اس کی بیس سے اٹھاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا پرائمری یا میٹریکولیشن تک جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اسکولنگ کا، ایجوکیشن کا، وہ کس حد تک مضبوط ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ادھر نہیں نہیں ہی نہیں، خرم بھائی، خرم بھائی، خرم بھائی، ایک سیکنڈ ایک جی سیکنڈ، جی یہ بالکل اور ڈیبیٹ ہے، آپ نے رانگ اینڈ پکڑ لیا۔ اسی بھائی تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، کیونکہ ہمارا سٹرکچر تو موجود نہیں ہے، اور اگر سٹرکچر ہے بھی تو پاکستان میں پریولیج لوگوں کے پاس ہے نا، تو وہ بالکل اور طرح کی بحث ہو جائے گی۔ ہمارا سٹرکچر تو بالکل، جی اسی بھائی آپ اس کو تھوڑا سا بولیے۔ جی فہیم بھائی اصل میں ہماری تو یہی بات ہو رہی تھی کہ بڑی سمپل سی ٹرمز میں خرم بھائی کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا جو سارا یہ پاور سٹرکچر ہے نا، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ اس کو فوجیوں نے ہر طریقے سے یرغمال بنا رکھا ہے اس سارے نظام کو۔ تو ہم جو جسے کہتے ہیں کہ اناٹمی آف پاور جو تھی اس پہ بات کر رہے تھے، بیچ میں بی ایف ٹی بھائی نے یہ تعلیمی بھی بات کی کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کو این او سی، یہ فوجی دیکھیں آپ، مزے کی بات ہے کہ آپ کے ایک این او سی جو پی ایچ ڈی کسی فورن یونیورسٹی میں جا رہا ہے تو
میں خیال میں ان کا فون آ گیا ہے نظر بھائی کدھر غائب ہو گئے نظر بھائی جدو بھی ڈبیٹ ہوئے نا تے چنگی ڈبیٹ چ نکل جاندے